بیٹھ جاؤ. یہ دو افراد جو تم دیکھ رہے ہو قاصد خلیفہ ابن زیاد ہیں. ان کی جانب سے کوفے کے مومنین کے لیے پیغام لائے ہیں. خدا کی پناہ، کیا آپ لوگوں نے سنا؟ ابن زیاد اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا چکا ہے، اور یقیناً اس کا پیغام بھی یہی ہوگا کہ کوفے والے اس کی بیعت کر لیں. کچھ تو شرم کرو کوفے والو. خدا کے گھر کا ممبر کیا اس قدر لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر نااہل اور کم حیثیت شخص اس پر بیٹھ جائے؟ تمہارا ممبر و محراب سے کیا واسطہ؟ اے بدتمیز عرب، اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہو. کیا تمہارا سر جسم پر بھاری ہو گیا ہے؟ خلیفہ مرا ہے مگر اموی حکومت نہیں مری ہے. امویوں کے پاس ڈھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل امیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں؟ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ عامر، فتنہ برپا مت کرو. اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے رہنے والوں، یہ جان لو کہ بصرہ والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے. بصرہ والوں نے بہترین کام کیا. خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے. میں ایک شکی انسان ہوں بن حریث. 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا. تمہاری نماز پر افسوس ہے عامر، جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے. خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے؟ یہ شکیات نماز، مبطلات وضو، یہ احکام نجاست اور محرمات اور مطہرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں. یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی. منظور، بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں. خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بے غیرت ہوں. دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا. جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں. آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، جبکہ نہ تو میں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں. جاؤ مر جاؤ. تم زندہ ہی کیوں ہو جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ تک بھی نہیں بھر سکتے؟ کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو؟ اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے کیونکہ آپ تنگ دست ہیں. جہاں تک ہم جانتے ہیں خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر لے. شاباش عامر، شاباش. خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے. عامر، شاباش. تم تو آل زبیر کے طرفدار ہو، جھوٹے کہیں کے. آل علی کے جملے لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں، اس سے زیادہ مکاری اور چالاکی کیا ہوگی؟ یہ باتیں علی کے دور کی تھیں جو ختم ہو گئیں. آل زبیر کے موٹے کھوسٹ خلیفہ کو ان باتوں سے کیا؟ میں اس قدر غیرت اور مردانگی رکھتا ہوں کہ اپنی حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے
शरीयत और दीन की बातों का सहारा लेकर लोगों से कोई ऐसा वादा न कर लूं जो पूरा ही न कर सकूं। खुदा के घर के मिंबर को नजिस मत करो मलाउन, नीचे उतरो। यजीद तो मर गया मगर उसके कुत्ते अब भी लोगों की जान नहीं छोड़ रहे। कूफियों को उमवी खलीफा नहीं चाहिए, खलीफा जुबैरी चाहिए। अब्दुल्ला जुबैर खलीफा, आमिर इब्ने मसूद अमीर। अब्दुल्ला जुबैर खलीफा, आमिर इब्ने मसूद अमीर। अब्दुल्ला जुबैर खलीफा, आमिर इब्ने मसूद अमीर। इन खुराफात के साथ तो कूफा बहुत जल्द जमीन बोझ हो जाएगा। कूफे वाले बदनसीब लोग हैं। आज से कूफे से अमन व अमान खत्म हो जाएगा। तुम नमक हरामों का हक बनता है कि तुम लोगों पर बला टूट पड़े। मुझे तो आले जुबैर पर हैरत हो रही है कि आमिर तुम नामर्द दरमियान। इराक अरब के हालात पुराशोभ हैं। हमेशा की तरह कूफा में फिरका वारियत और मुख्तलिफ ग्रोहों का मैदान जंग बन गया है। अब मेरा ख्याल है कि जल्द अज जल्द इन लावारिस भेड़ों की फिक्र कीजिए और आज ही कूफा के अमीर के तयन पर गौर कर लीजिए। जिस कदर ये मौजू पुराना होता जाएगा उतना ही कूफा पर तसल्लुत पाना मुश्किल होता जाएगा। मसला कूफा हम सब का मसला है। हमारे ख्याल से वो वाहिद आदमी जो कूफे के मामलात को बआसानी संभाल सकता है वो है अबू इसहाक, जो इराक को भी अच्छी तरह से जानता है और कूफे की तकरीबन पूरी अक्सरियत का महबूब है और कुछ उधार भी है जो हमारे सर पर है। ahsanat, मरहबा इस हुस्न इंतखाब पर। खुदा की कसम आपने बेहतरीन इंतखाब किया है। कूफियों की अक्सरियत अबू इसहाक को बहुत चाहते हैं, खास तौर पर तव्वाबीन जो कि बेशक इनके हम आवाज हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मुख्तार, बेशक आप कूफा के अमीर होने के लायक हैं। बहुत खूब।
गुजारिश है कि मुझे माफ रखें। क्यों मुख्तार? मैं एक जंगजू हूँ, सियासतदान नहीं। जैसा कि आपने फरमाया कि कूफा को एक समझदार और सियासतदान अमीर की जरूरत है ताकि समझदारी और होशियारी से कूफियों पर कामयाब हो सके। मैं खुद जानता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई हुनर नहीं। तुम इनकिसारी दिखा रहे हो मुख्तार, इनकिसारी से काम ले रहे हो। कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी हमसे बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत थी? वो शर्त सिर्फ एक सवालिया निशान था आपको पहचानने के लिए। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी नजर में मुख्तार की क्या कदर व कीमत है, बस इतना ही। मेरी हुकूमत का तख्त घोड़े की जीन है और मेरी राया तलवार। मैं फौजी लिबास में बड़ा हुआ हूं और मेरी जबान एक जंगजू सिपाही की दो टोक और सख्त जबान है। हुकूमत करने के लिए एक नर्म, मीठी और रंग बरंगी जबान चाहिए। ये वो सबक है जो मैंने खुद आपसे सीखा है। तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं मक्का में आपके हुजूर में ही रहूं। बहुत खूब मुख्तार। नहीं, कौन है जो कूफे की हुकूमत के लिए मुनासिब होगा? हाँ, जाहिरन कूफे वालों ने इस खत में एक शख्स का इंतखाब किया। बेहतर है कि खलीफा उनकी राय को भी देख ले। किसका इंतखाब किया है? आमिर इब्न मसूद का। हाँ, आमिर इब्न मसूद। हाँ, एक दीनदार और खैर खा इंसान है, मगर सिर्फ दीनदार और खैर खा है। क्या वो कूफे जैसे शहर से निमट सकता है? हाँ, मुझे बैद लगता है। कुछ अरसे उसे मोहलत दे दीजिए कि वाली कूफा बन जाए। अगर वो लायक और समझदार निकला तो बहुत खूब, न हुआ तो एक जिम्मेदार इंसान को कूफे की हुकूमत के लिए चुन लीजिएगा। जनाब खलीफा, कूफियों की राय पर एतमाद करना कूफा के लोगों को आले जुबैर का चाहने वाला बना देगा। अच्छी राय है, अगरचे हमें लगता है कि मुख्तार कूफे की हुकूमत के लिए सबसे उगला है कि उसने मना कर दिया। मुख्तार के फैसले के पीछे कोई फितना छुपा हुआ है। कैसा फितना? ये तो अब तक मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे यकीन है कि वो कुछ गलत इरादे रखता है। क्या वाकई आप उसे कूफा की हुकूमत देना चाहते थे? मैंने तो दे दी थी, मलून ने कबूल नहीं की। ताज्जुब है, तो फिर हम क्यों पागल बन रहे हैं? क्या मतलब है? क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया? मुझे पता है। तो बताओ, क्यों कबूल नहीं की? पहले मुझे बताइए कि क्या इरादा था आपका, फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्यों कबूल नहीं की। मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। इस तरह तो मुझे भी कोई इल्म गैब नहीं है जनाब अमीर कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया। और वाकई कैसे जान सकता हूं मैं? तो फिर किस काम के हो तुम? अगर मुझसे इतनी बातें छुपाएंगे तो मैं भी किसी काम का नहीं हूं। आप फौरन हुक्म दे सकते हैं कि मुझे फारिग कर दिया जाए और मुसलमानों की बैतुल माल को मुझ जैसे शख्स पर हराम ना करें जो किसी भी काम का नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? क्योंकि रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, हुकूमत कूफा के लिए मुख्तार को चुनना हरगिज सोचा समझा और माकूल फैसला न था न है। आप तो जानते हैं कि अगर मुख्तार कूफा पहुंच गया तो नौजुबिल्ला खुदा भी उसे नहीं रोक सकेगा। तो फिर आप उसे किस तरह कूफा भेज सकते हैं, सिवाय इसके कि आप उसे धोखा देने के लिए भेजना चाहते थे या फिर मक्का और कूफा की राह में उसका किस्सा तमाम करना चाहते थे।
جب بچڑا حد سے زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کی ماں کو شدید پریشانی ہو جاتی ہے. ابھی بہت وقت لگے گا تمہیں ایک سمجھدار سیاستدان بننے میں. یہاں تو صرف میں اور آپ ہیں. اور اس کے علاوہ خدا بھی. واقعاً تم کسی کام کے نہیں ہو. بن سہال، ایک راز جب زبان پر جاری ہو گیا تو وہ راز نہیں رہتا، حرف عام ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. آج کے بعد جو آ جائے زبان پر کوئی راز، بند رکھنا لب بدساز. رکھو راز کو راز، دھیان رکھنا کہ نہ ہو جائے سخن ساز، ورنہ ہوگا قفس عمر کا تیری درباز. مرغ جاں تیری نکل کر کرے اس سے پرواز. یہ جو آپ نے فرمایا کیا یہ شعر تھا؟ نہیں، دھم کی تھی. میں نے ردیف قافیے کے ساتھ دی ہے تاکہ مر کے بھی نہ بھول سکو. اب بتاؤ کہ مختار نے کوفے کی امیری کیوں کر قبول نہیں کی؟ مختار کو میرے ارادے کا پتہ نہیں تھا، لہذا بکواس مت کرنا. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ جب تک مختار کے رقیب کی شکل میں سلیمان ابن سرد خزائی ہے، مختار کوفہ نہیں جائے گا. وہ توابین کا انجام دیکھنا چاہتا ہے، لہذا تعامل سے کام لے رہا ہے. جب تک سلیمان ابن سرد اور اس کے ساتھی کوفہ میں ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ارادے مختار کے ہیں ان کی راہ میں سلیمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. زہ نصیب مسلم ابن اوسجا کے، زہ نصیب ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو عشق کے قافلے سے ملا دیا. اور وائے ہو ہمارے حال پر کہ جو نفس امارہ کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے. ہم نے وہ کام کیا ہے کہ اب قیامت تک اول علی کوفہ سے بیزار ہی رہیں گے. میری مدد کیجیے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پالیں. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ سمندر میں بہہ جانے والا پانی کبھی واپس نہیں آتا. میری مدد کیجیے کہ ہم اس شرمندگی کے داغ سے دامن کو پاک کر لیں. حوصلہ پیدا کرو کہ پھر سے زندہ ہو جائے. میں نے سنا ہے کہ بعض کوفیوں نے آل زبیر کے لیے بیعت طلب کی ہے. میں جو کہ تواب ہوں، خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. جہاں تک آل زبیر میری رکاوٹ نہیں بنیں گے، مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں. آج میرا جہاد ہے قصاص ہے قاتلان حسین، اور آرزو ہے راہ حسین میں مر جانا. تم بالکل ٹھیک ڈر رہے ہو کیان. یہاں تو ایک اجتماعی خودکشی کی بو آ رہی ہے. یہ آگ اپنے آپ کو جلانے والی ہے، دشمن کو جلانے والی نہیں. واقعاً مختار کی سخت ضرورت ہے. کبھی کبھار ابو اسحاق اور اس کے ان کاموں پہ شدید غصہ آتا ہے مجھے، اس قدر کہ میرا دل کرتا ہے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں. نہ جانے کس امید پہ مکے میں رکا ہوا ہے. یہ ہمارے خوابوں کے پورا ہونے کے لیے بہترین وقت تھا. صبر سے کام لو کیان. جس مختار کو میں جانتا ہوں وہ کسی بیکار و بنجر زمین پر کبھی قدم نہیں رکھتا. بہتر ہے توابین کے انجام تک مختار مکہ ہی میں رہے. کیوں بن کامل؟ کیونکہ وہ سلیمان کے سامنے نہیں آنا چاہتا. تم نے سنا نہیں؟ سلیمان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. مختار اس روش کے سخت خلاف ہے.
यजीद मलऊन जो वाक़े करबला का असल मुसब्बिब था वासिल जहन्नम हो गया। बाद यजीद सितमगर इब्ने ज़ियाद खबीस और उसके कारिंदे हैं। इस कदर इस शक्तिउल कल्ब कौम से जंग करूं कि बफज़ल खुदा शहादत से हमकिनार हो जाऊं। जो भी मेरा हम अकीदा और हमदर्द है इस बेकार दुनिया से अपना दिल उखाड़ ले और काफिले करबला का मुसाफिर हो जाए। क्या सोच रहे हो शेम्र? मैं हैरान हूं उमर, खुदा के कारनामों और जमाने की गर्दिश से हैरत ज़दा होकर रह गया हूं। आमिर की हवा की मानिंद आई हुई हुकूमत कितनी अजीब है ना। एक शख्स तुम्हारी तरह सारी उम्र तलब हुकूमत में तड़पता रहता है और एक शख्स आमिर की तरह रात को सोता है, सुबह उठ के देखता है तो पता चलता है कि अमीर बन गया। आमिर की अमीरी ज्यादा चलने वाली नहीं है, वो हवा के झोंके की तरह है। तो फिर उसकी बैत क्यों करना चाहते हो? तुम क्यों बैत कर रहे हो? मैं आले उमैया की ठोकर खाया हुआ हूं उमर, इन लोगों से मायूस और बेजार हूं। मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि बनी उमैया के पास कोई ऐसा लायक इंसान बचा हो जो मुआविया की हुकूमत को जिंदा कर सके। मैं अपनी जान के खौफ से बैत कर रहा हूँ। तवाबैन के गुस्से से बचने के लिए मुझे मजबूरन आले जुबैर की पनाह लेनी होगी। कूफे से भाग क्यों नहीं जाते उमर? चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? वहीं जहां इब्ने ज़ियाद गया है, शाम। तुम भूल गए कि किस तरह झूठी जन्नतें दिखाकर हमें इस्तेमाल किया, यानी फिर से बेवकूफी करूं ताकि ये हरामजादा इब्ने ज़ियाद मेरे सर पे सवार हो जाए। हरगिज़ नहीं। अगर मुख्तार मक्का में ना होता तो मैं खाना काबा में पनाह ले लेता। मैं हाकिम नहीं हूं, लोगों की खिदमत का अमानतदार हूं। आप लोगों ने बड़ी समझदारी का काम किया कि लोगों के साथ हम आवाज हो गए और बैत का इरादा कर लिया। लोग फिरका वारियत से थक गए हैं। मेरे ख्याल से तवाबैन भी गलती पर हैं। ये लोग कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मुर्दा भी अजाब में और जिंदा भी अजाब में। बहरहाल मैं कूफे वालों के काबिल एतमाद और खिदमत गुजार होने के नाते यही नसीहत करता हूं कि तमाम मुसलमान भाईचारे इख्तियार करें। यही बात खलीफा के हुक्म में हमें मिलती है। खलीफा चाहते हैं कि मुसलमान आपस में रहम दिली और नरमी का गोशा रखें, पुराने जख्मों पर लड़ना बंद करें और तमाम बुग़्ज़ और कीनों को बुला डालें। क्या तवाबीन खलीफा की बैत नहीं करना चाहते? क्या कहूं, मौजू को पेचीदा बना रखा है उन्होंने। ज़ुमानी बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि खुदा भी मिल जाए और वस्ले जाना भी। ना आले जुबैर का साथ देते हैं और ना ही मुखालफत करते हैं। ये तो नहीं हो सकता अमीर, या इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए। जनाब खलीफा का क्या इरादा है? आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूं कि खलीफा की बात एक दिलसोज बात की सी है। उम्मीद है कि ये फर्जंदे खताकार गलत रास्ते से लौट आए और सीधे रास्ते पर चलने लगे और बाप के गम और गुस्से का बाइस न बने।
اگر یہ نافرمان بیٹا سیدھے راستے پہ نہ آئے تو کیا؟ باپ کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. پھر نبی خدا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا. مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے. وہ طوفانوں اور توابین کی چوٹ سے امان میں رہے گا. ٹھیک کہا نا میں نے امیر؟ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شمر، مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ توقع تھی. اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف. وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر، خوف یا بے دلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو پناہ مل جائے. میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے ضمانت دیتا ہوں. خدا کرے کہ یہ بکواس نہ ہو. اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں. اے تباب بھائیو، واقع کربلا کے بعد سرغنہ مسببین نے ابن زبیر کے والی کوفہ سے بیعت کر لی ہے. والی کوفہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا. یقیناً وہ اپنے خلیفہ کی طرف سے اس غلط بیعت پر مامور کیا گیا تھا. شمر لعین اور عمر سعد خبیث کی بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آل زبیر نے اپنے پچھلے دعوے سب واپس لے لیے، یعنی توابین سے کھلم کھلا دشمنی کرنا جو حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. اگر یہ ہے ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیاء میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوصیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دھار پہ لٹکایا جائے گا. یہ کون سی مسخرہ آمیز محفل ہے؟ یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو؟ میں تھک گیا ہوں. جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مختار. میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو. کیف انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے. اپنی بکواس کو ہماری جان کا زہر مت بناؤ. تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں. چاہے مروں یا مر جاؤں. مختار جان، مجھے وہ روٹی کھلا کے مارنا جو ملک کے ریٹ کی گندم سے پکی ہو، یا چاہے اس کے کچھ بھوسی ٹکڑے ہی مجھے دے دو کہ وہ کھا لوں. اے مختار، مجھے غور سے دیکھو. میں وہ شقی ہوں جس نے اس نیک سپہ سالار کا خون اپنے ان ہاتھوں سے بہایا جس کا کوئی یاور نہ تھا.
مجھے کھولتے ہوئے پانی کی دیگ میں پھینک دو. الوداع ہے خانہ کعبہ، الوداع ہے آنسوؤں کے قبلہ گاہ، الوداع ہے علی کی جائے پیدائش، شاید یہ ہمارا آخری دیدار ہو. خانہ کعبہ کا طواف قبول ہو مختار. آپ کا طواف بھی قبول ہو بھائی. ارکان پورے نہیں کرو گے؟ کوفہ سے حانی ابن جبہ وداعی صاحب، کیا حال ہے ابن جبہ؟ آپ کی دعاؤں سے ابو اسحاق. آپ کیسے ہیں؟ سانس چل رہی ہے، ہزار شکر ہے اس کا. جتنی دیر تم طواف میں تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا. تمہارا طواف تو طواف وداع تھا. کہاں کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ انسان کی موت ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے حانی. شاید ابھی صحن کعبہ سے باہر قدم رکھیں اور تو پھر بہتر ہے کہ انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار رہے. کب تک مکہ میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے مختار؟ بالکل کوفے کو بھول ہی گئے ہو تم. اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے کی توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. کوفے کی کیا خبریں ہیں ابن جبہ؟ کوفہ تم مت کہو جیسے کوئی طوفانی دریا ہے. صرف مختار کی کمی ہے. یزید کی موت کے بعد اب کوفیوں کو غیرت آ ہی گئی اور اموی کارندوں کو ذلیل اور رسوا کر کے کوفے سے باہر نکال دیا. لوگوں کی آل زبیر سے بیعت صرف مصلحت کے تحت ہے. ان لوگوں نے مجبوراً آل زبیر سے رضامندی کا اظہار کیا ہے. ظاہر ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. اگر تم کوفے میں ہوتے تو کم از کم لوگ عامر ابن مسعود کی طرف نہ جاتے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے مختار. کوفیوں کو آل زبیر پر شک ہے. جناب سلیمان سر تو تھے نہ حانی، تو پھر ان کی بیعت کیوں نہیں کی تم لوگوں نے؟ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سلیمان کے گرد ہیں، مگر سلیمان بذات خود حکومت نہیں کرنا چاہتا. ہم نے جتنے بھی ضد کی اس نے قبول نہیں کیا. رات دن گریا کرتا رہتا ہے. سلیمان اور اس کے ساتھی توابین کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ شہید ہوں گے. کوفیوں کی رائے مختار کے بارے میں کیا ہے حانی؟ کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے. جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو جو کچھ سنا ہے وہ جنگ مکہ میں مختار کی شجاعت اور اس کی حرم کعبہ کے دفاع میں جانثاری کا ہی سنا ہے. لوگوں کی آل زبیر کی طرف جانے کی ایک بہانہ تراش دلیل تم خود ہو. میں؟ اور کیا. کوفیوں کا تمہاری تشخیص پر ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں اگر آل زبیر اچھے لوگ نہ ہوتے تو مختار ان کے پاس نہ رکے رہتا. واقعاً تم اپنے آپ کو اتنا کم قیمت کیوں سمجھتے ہو ابو اسحاق؟ کوفے والے تمہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں. تمہارا بیت اللہ کا دفاع کرنا ان لوگوں کے غرور کا باعث بن گیا. تم پر ناز کرنے لگے ہیں یہ لوگ. توابین کا کیا ان کی بھی یہی رائے ہے؟ توابین کو نہ مختار سے سروکار ہے اور نہ آل زبیر سے. ان کا سارا غم شہادت پانا ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں سنا. مختار، ہاں، تمہارے خیال سے یہ آل زبیر کیسے لوگ ہیں؟ کس حوالے سے؟ دین، شریعت، طریقت اور صلاحیت کے حوالے سے. کیا واقعی میں دین کا درد ہے بھی یا صرف ریاست کے بھوکے ہیں؟ فقط خدا ہی اندر کے راز سے واقف ہے. ہمیں کیا پتا؟ میرے اور حضرت خلیفہ کے لیے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ شریعت مطابق شادی کر لیں.
غیروں اور اجنبیوں سے نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں زبیر کی بہو بن کر رہوں. حکم سر آنکھوں پر. مگر منزل کی موت کے بعد میں نے وہ منت مانی ہے جس سے میرا نکاح مشروط ہو چکا ہے. کیسی شرط ہے بانو؟ شرط قصاص. قصاص کس سے؟ قاتل منزل سے. منظر کا قاتل ایک بدنصیب اور بے تکا سا شامی آدمی تھا جسے منظر نے خود واصل جہنم کر دیا. منظر کا قاتل وہ علمدار ہے جس نے منظر کو میدان میں جانے کی اجازت دی. مختار؟ جی ہاں، مختار. جب تک مختار زندہ ہے زبیر کے تمام بیٹوں کے سر خطرے کی زد میں ہیں. مختار کا مارا جانا ہماری حکومت کے لیے برا قدم ہے خاشیہ. تو اسے اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے کہ اس کا خون حکومت بنی زبیر کے سر نہ آئے. تم بضد ہو کہ مختار مارا جائے؟ میں نے منت مانی ہے جعفر، عہد کیا ہے خود سے. منت کا ادا کرنا واجب ہے. میرا فیصلہ خون مختار ہے. پروردگارا تجھی سے دل اطمینان کا باعث ہے